جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرمان اللہ ملیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں MNN نیوز۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں دن بدن بڑھتی غربت جو ہے اور بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے یہاں پر کچھ بے روزگار نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں، سراپا احتجاج ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، احتجاج کی وجہ بتائیں۔ ہم لوگوں کے جو احتجاج ہے، ہم لوگ تقریباً 13 دن ہو گئے جو ہم پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے۔ ہم 3,000 بے روزگار گریجویٹس ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں نے وہاں بھی مظاہرے کیے، اسمبلی کے سامنے بھی گئے، لیکن عبدالرحمن کیتران نے ہمیں دگلا پن کیا، ہمیں دگلا پالیسی کیا، ہمیں غلط ٹرکایا، لیکن ہم لوگوں نے جو ڈیمانڈ رکھی تھی وہ ایک بھی نہیں مانے۔ ہم نے اسمبلی کے سامنے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ احتجاج ختم کرو، آپ کے سارے مطالبات میں مانتا ہوں، لیکن جب ہم اس کے آفس گئے اس نے ہمارے ایک بھی مطالبات نہیں مانی اور واپس ہو کر ہمیں واپس نائل بھیج دیا ہم لوگوں۔ جو پہلے آپ لوگوں سے جو معاہدے ہوئے تھے، کیا ان لوگوں پہ عمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ نہیں، حکومت نے سارا ہمیں جھوٹ بولا، کوئی ایک بھی معاہدہ نہیں پورا کیا ہم لوگوں کا۔ پریس کلب کے سامنے ہمارے 13 دن ہو گئے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو تقریباً 3-4 گھنٹے ہو جو ہم وزیر اعلیٰ اس کے سامنے جا رہے اپنے احتجاجی ریکارڈ پر، لیکن اس نے یہاں پہ بیریئر لگائے، پولیس والے نے ہمیں شیلنگ بھی کیا، ہمیں ڈنڈے بھی مارے، ہمارے بینر بھی پاڑے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کا رخ کون سی طرف ہے؟ ابھی ہم لوگوں کا رخ وزیر اعلیٰ اس کی طرف ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سے کون سا ڈیمانڈ ہے آپ لوگ؟ وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ 70,000 پوسٹ ہے، اس نے کل بجٹ میں کہا تھا، کل اسمبلی میں کہا تھا، ابھی اس 70,000 پوسٹ اس میں سے ہمیں 3,000 دے دے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو ہم سارے روزگار پہ ہو جائیں گے۔ جی، ہم لوگ ایک پرامن ریلی وہاں سے ہمارے احتجاجی کیمپ سے ہم نے جیسے شروع کیا، تو اس احتجاجی کیمپ سے یہ ہمارا ریلی جب یہاں پر آیا تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں اگر آپ اپنا حق کے لیے لڑتے ہو تو اس حق لڑنے کے لیے آپ کو کسی قربانی دینا ہوگا۔ جس طرح یہاں پر پیچھے آپ کو پولیس نظر آ رہے ہیں، اس نے میرے یہ کپڑے پاڑ دیے۔ میں کوئی یہاں پر دہشت گرد نہیں ہوں، نہ میں کوئی یہاں سے باہر امپورٹ آیا ہوں۔ لاٹھی چارج ہوا ہے؟ لاٹھی چارج ہمارے اوپر ہوا ہے، ہمیں زخمی کر دیا گیا ہے، ہمارے کچھ لڑکوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، وہ یہاں پر بے ہوش ہوئے۔ میں نے خود اپنے اس کو لے کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھڑا دیا، کیونکہ ہمارے اور لڑکے تھے، اس کو بھی سہارا دینا تھا۔ تو ہم نے اپنے حق کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانے بھی دے سکتے ہیں، اور میں بہت افسوس کہنا کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے نائل وزیر اعلیٰ اور نائل وزیر زراعت کے لیے بہت شرم کی مکان ہے کہ ہماری جو 13واں دن ہے ایک کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہماری وہ کیمپ جاری ہے، نہ وہاں پر نہ ان لوگ کا کوئی کنسنٹریٹ، نہ ان کا کوئی نمائندے ہے۔ ابھی ہم لوگ جو ہے اپنی حق چھیننے کے لیے تو ہمارے پاس یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ خود سمجھیں۔ تو اس طرح لاٹھی چارج یہی ماریں گے، ہم اس دہشت سے کبھی بھی نہیں ڈریں گے، ہم اپنی حق کے لیے آخری مرحلے تک جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری احتجاجی کیمپ یہ جاری تک رہے گا جب تک ہمارے ساتھ کوئی ہماری جو بات ہے اس میں کوئی عمل درآمد نہ کیا جائے۔ آپ لوگوں کے کتنے دن ہو گئے آپ لوگ احتجاج پہ؟ ہماری جو احتجاجی کیمپ لگی ہوئی ہے اس کا آج 13واں دن تھا۔ ایک پہلے دن بھی پہلے وہاں سردار عبدالرحمن کیتران سے ہماری ایک ہوئی تھی، وہاں پر اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے آ کر کے آپ کو ٹھگائیں گے۔ سردار صاحب ہم لوگ کو اچھا خاصا معلوم ہے، انہوں نے ہمیں ٹھگانے کی کوشش کی۔ جب سیکریٹریٹ میں گئے تو ایسا لگ رہا تھا، انہوں نے اپنے سیکریٹری کو کہا کہ آ جاؤ، کچھ بندے آئے ہو مجھے کنسٹیٹیوشن سمجھانے ہوئے، لیکن ہم اپنی رائٹ لے کر گئے تھے، انہوں نے خود بتایا تھا کہ آپ آ جائے۔ وہ ہم لوگ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ لگا، تو یہ آج پھر ہم لوگ کا وزیر اعلیٰ اس کی طرف جو تھا ریلی تھا، اور اسمبلی کی جانب بھی یہی ہم لوگ کا پروگرام تھا، لوگ نہیں چھوڑا۔ ابھی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آپ لوگوں کے لیے آیا ہے مذاکرات کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی نہیں آیا، وہ نہ کسی نمائندہ کے، اور یہ بتا رہا ہوں کیونکہ نمائندے کا یہ نمائندہ نہیں ہے بلوچستان کے، یہ اپنی پیٹ بھرنے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھنا کھڑے پڑے گا۔ ہر جو نمائندہ ہے جس بلوچستان کے جو سے بھی علاقے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا دروازہ کھٹکانا پڑے گا، کھٹکھٹانے کے بعد پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے کہ جی ہم یہ کریں گے، کہ جی ہم آپ کے ساتھ یہ تک جائیں گے، اور پھر ایسی نہیں آئیں گے۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔